الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کو ایسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ انسان کی طاقت کے سامنے پہاڑوں کی طاقت، پانی کی طاقت، ہوا کی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے جانور، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، بنایا تو زمین ہل رہی تھی۔ رب العالمین نے پہاڑوں کو بنا دیا، پیدا کیا تاکہ وہ ہلنا بند ہو جائے۔ پھر اس سے بھی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی لوہے کو، کہ لوہا پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر اس سے زیادہ طاقت رب العالمین نے پیدا کی آگ، کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر رب العالمین نے پانی کو پیدا کیا کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور اس سے بھی طاقتور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی کہ ہوا پانی کو بھی اڑا لے جاتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام چیزوں کی طاقتیں اس کی جگہ پر، لیکن اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز کہ ایک مومن بندہ اپنے داہنے اور جمرے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور اپنے الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے، یہ صدقے کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے۔ خلاصہ کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پہاڑوں سے، ہواؤں سے، پانی سے زیادہ طاقتور بنایا۔ یہ پہاڑ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان چاہے تو اس کو ٹکڑے کر دے اور اس کو ختم کر دے، اور انسان نے وہاں پر گھر بھی تعمیر کر دیے پہاڑوں پر،
بلکہ انسان نے لوہے کو بھی استعمال کیا، ہوا کو بھی استعمال کیا، آگ کو بھی استعمال کیا، لیکن یہ تمام جو طاقتیں ہیں اتنی بڑی طاقتیں کہ پہاڑ ہل نہیں سکتا، ہوا کسی کے کنٹرول میں آ نہیں سکتی، آگ اگر چلے تو پورے گاؤں کو جلا ڈالے، اور پانی اگر چلے اس کا سیلاب تو پورا گاؤں بہا کر لے جائے، اتنی ساری طاقتیں ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان کے کنٹرول میں رکھا ہے۔ یہی لوہا اگر انسان اس پر ہاتھ نہ لگاوے تو وہ پڑا رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہی آگ کہ اگر وہ پڑی رہ جاوے، انسان اس کو جلاوے نہیں تو وہ کسی کام کی نہیں، پڑی رہے گی۔ یہ طاقتیں، لیکن جب انسان نے کام شروع کر دیا پہاڑ پر تو اتنا کام کیا کہ پہاڑ پر گھر بنا ڈالے، اور یہی پانی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی پر جب کام، اتنا خطرناک پانی ہے کہ جب وہ سیلاب آتا ہے تو پوری بستیوں کو اڑا کر لے جاتا ہے، لیکن انسان کی طاقت میں جب اللہ رب العالمین نے کیا تو پانی کا بہاؤ نیچے کی اور جاتا ہے تو انسان زمین سے اس کو نکال کے لے آتا ہے، کنویں کھود کر کے اور بور کر کے۔ ارے اگر اس کی ضرورت پڑی تو وہی پانی اگرچہ نیچائی کی طرف جاتا ہے، انسان میں وہ طاقت دی کہ وہ اس کو بلڈنگوں کے اوپر بھی چڑھا دیتا ہے۔ اور یہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں کتنی طاقتور چیز ہے، انسان نے جب ہوا کو سمجھا تو ہوا میں، فضا میں انسان نے ہوائی جہاز اڑا دیا۔ کون کہتا ہے کہ ہوا انسان کے کنٹرول میں نہیں؟ ہوا کی طاقت کو بھی انسان نے دبایا، اسی ہوا کو ہم نے کنٹرول کیا تو وہ ہوا ہم نے اپنے ٹائروں میں، کار کے ٹائروں میں پیک کر دیا، کنٹرول کر دیا اس کو۔ پانی کو ٹنکیوں میں بند کر انسان نے آگ کو بھی اپنے قابو میں لیا، اس طور پر کہ 2 پتھروں کے ذریعے انسان آگ کو جلاتا ہے، اس کو کنٹرول کیا تو ایک ماچس میں بند کر دیا، انسان چاہے تو اس کو جلا دے نہ چاہے تو اس کو روک دے۔ یہ طاقت اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی، اتنا طاقتور انسان بنایا اور اس کو عقل والا بھی بنایا، دنیا کی مخلوقات کو مسخر اور تابع کرنے کے لیے۔ بزرگوں نے ایک لطیفہ ذکر کیا ہے کہ ایک شیر مرنے کے قریب تھا، اپنے بیٹے کو وہ وصیت کرتا ہے کہ کبھی انسان پر بھروسہ مت کرنا اور انسان کے پاس مت جانا ورنہ انسان تجھے تابع کر لے گا۔ وہ عجیب مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی۔ ایک وقت آیا کہ وہ شیر تو دنیا سے چلا گیا، تو شیر کے بچے نے سوچا چلو دیکھتے ہیں وہ کیسی مخلوق ہے، تو وہ جا رہا تھا تو بیچ راستے میں شیر کے بچے نے دیکھا ایک گھوڑا ہے، کہا کہ یہ انسان نظر آتا ہے، کتنا بڑا ہے، چلو میں اس سے ملوں۔ تو کہا کہ تو انسان ہے؟ گھوڑے نے کہا کہ میں انسان تو نہیں، لیکن انسان کے پاس مت جانا ورنہ تو ہار جائے گا۔ کہا کہ تیرے باپ نے جو وصیت تجھے کی ہے اس پر عمل کر لے، لیکن پھر بھی نہیں مانا کہ نہیں میں تو انسان کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آگے چلا تو پھر اونٹ نظر آیا، کہا کہ یہ بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اونٹ نے بھی یہی کہا کہ تیرے باپ کی وصیت پر عمل کر لے، اس کے پاس مت جانا، میں اتنا طاقتور ہوں پھر بھی انسان مجھے چلاتا ہے، میرے اوپر سواری کر بیٹھتا ہے۔ کہا کہ یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تھوڑا آگے چلا تو ہاتھی ملا، کہا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یہ انسان ہو سکتا ہے، بڑی طاقت ہے۔ تو ہاتھی نے کہا اس کے پاس مت جانا، اگر مجھے پکڑنا ہوتا ہے تو انسان کھڈے کر دیتا ہے، میں کھڈوں میں گر جاتا ہوں، پھر وہ مجھے کھانا نہیں دیتا اور اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، انسان اتنا طاقتور ہے۔ کہا کہ نہیں، انسان کو میں دیکھوں گا۔ تینوں کی وصیت اور نصیحت کو نہیں مانا۔ پھر آگے چلا کہ ایک چھوٹا سا بچہ، بڑھئی کا، سٹھار کا بچہ، وہ ایک لکڑا لے کر کے بیچ سے لکڑے کو چیر رہا تھا، الگ کر رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ کون ہے، میں جا کے پوچھتا ہوں۔
کہا کہ یہ انسان چھوٹا سا ہے، میں اس کو پنجے سے پھاڑ کر کے اس کو ختم کرتا ہوں، اور اونٹ خواہ ڈرا رہا تھا مجھے، ہاتھی خواہ ڈرا رہا تھا، گھوڑا ڈرا رہا تھا، شیر ڈرا رہا تھا میرا باپ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایک پنجے سے میں نمٹ لیتا ہوں۔ پاس میں گیا، کہا کہ میں تیرا لقمہ بنا لوں گا۔ تو وہ برئی کے بچے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو میرا لقمہ بنا لینا، لیکن میرے باپ نے ایک کام دیا ہے، اس کام کو مجھے پورا کرنا ہے، تو میری مدد کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ برئی جب کام کرتا ہے، دو لکڑوں کو بیچ سے پھاڑنے کی، ایک لکڑے کو بیچ سے پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ پھاڑتے پھاڑتے جب پہنچتا ہے تو یہ گیپ باقی رکھنے کے لیے لوہا ڈالتا ہے، نے پھر آگے کے کام شروع کرتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے آگے یہ تھوڑا کام باقی ہے، تو ایک بات کر کہ یہ میں لوہا نکال لیتا ہوں، تو یہاں پر تیرے پنجے رکھ دینا، پھر میں آگے کا کام پورا کر دوں گا، کام پورا ہو جائے گا تو میرا لقمہ بنا لینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے لوہا کھینچا اور وہ شیر نے اپنے دونوں پنجے اس کے اندر رکھ دیا، وہ چی چا کرنے لگا۔ تو پھر وہ کہنے لگا باپ نے بھی نصیحت صحیح کی تھی، اونٹ نے بھی صحیح نصیحت کی تھی، انسان نے مجھے کنٹرول میں کر لیا۔ یہ لطیفہ لکھ کر کے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب صلاحیت کا مالک انسان کو بنایا ہے کہ وہ کسی کو بھی قابو کر لیتا۔ آخر یہ کیوں؟ اتنی ساری وجہ کیوں؟ کیا انسان کا جسم ایسا ہے؟ نہ، انسان کا جسم بھی ایسا نہیں ہے۔ جن چیزوں کو انسان نے قابو میں کیا اسی سے انسان کو بنایا۔ 4 چیزوں سے انسان بنا، ہوا، پانی، مٹی اور آگ۔ یہ چاروں چیزوں کو تو انسان نے کنٹرول میں کر لیا، آخر جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو آخر کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنی اونچائی پر پہنچ گیا؟ تو قرآن کریم سے اس کا جواب پوچھتے ہیں کہ انسان کو یہ مقام کیسے ملا؟ تو قرآن نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے روح کو تیرے اندر رکھا ہے، اس روح کے بل بوتے پر تو حکومت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کو تیرے تابع کر دیا۔ ایک بات یاد رکھیں، جو چیز جتنی لطیف ہوتی ہے، باریک، وہ چیز اتنی طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے انسان کی روح ہے، کتنی باریک ہے۔ ایک آدمی یہاں پر مر رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کوئی آدمی یہ سوچے کہ اس کو کانچ میں بند کر دیا جائے تاکہ اس کی روح نکل نہ جاوے، پوری دنیا مل کر کے وہ شیشہ بنا کر کے اس کی روح کو روک نہیں سکتی، اتنی لطیف چیز۔ لیکن طاقتور کتنی زیادہ، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا۔ لیکن اس روح سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور وہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہوتا ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی روح کو بھی روک نہیں سکتا۔ تو انسان کی روح سے زیادہ طاقتور خدا کی طاقت۔ اب روح کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مشابہت ہے، بہت۔ کیا چیز؟ روح دکھائی نہیں دیتی، نہ اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ روح دکھائی نہیں دیتی، اور وہ روح انسان کے پورے جسم پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، بولنا ہے، سب کچھ ہے، وہ انسان کی روح کام کرتی ہے۔ نہیں ہے تو بات ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح تیری روح دکھائی نہیں دیتی نے تیرے پورے جسم پر وہ حکومت کرتی ہے، میں بھی تجھے دکھائی نہیں دیتا، میری حکومت پوری کائنات پر چلتی ہے، اور تو مجھے مان لے میں تیرا خدا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خدا کا انکار کرتا ہے تو اس کو روح کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اگر روح کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کا انکار کرتا ہے، اور ذات کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے ساتھ انسان کی مشابہت کیا رکھی۔ یہی روح جب انسان سو جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، نہ جب انسان کی روح سونے کے بعد بیچ میں رک جاتی ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتی۔
بیچ میں رک جاتی ہے تو وہ روح اس کو غلط خواب آتے ہیں۔ انسان کی روح جب اوپر نہیں پہنچتی، بیچ میں رک جاتی ہیں تو اس کو شیاطینی خیالات آتے ہیں خواب میں، اور یہی روح اگر خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے تو انسان کو اچھی اور سچی سوچیں اس کے دل میں اترتی ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی روحوں کو ٹیکنالوجی کے تابع کر دیا، اسی میں پھرتے رہے اور اسی میں چلتے رہے، تو اب خدا کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا، اب یہ دنیا کی طاقت کا پتہ چلتا ہے، تو انسان یہی طاقتوں کو سوچتا ہے اور خدا کی طاقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے روح کو اللہ کے تابع بنایا تو ان کی طاقتیں کیا تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے روح اور جسم کے فرق کو واضح کیا کہ تیرا جسم میں نے دنیا کی چیزوں سے بنایا ہے، تیرے جسم کی غذا دنیا سے لے لے، اور اگر تجھے سکون چاہیے تو تیری روح کو میرے تابع کر دے، تیری زندگی کا سکون تجھے مل جائے گا، آخرت کی نعمتیں بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، انبیاء نے، نیک لوگوں نے روح کو تابع کیا تو روح کی طاقت کیا بنی معلوم ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ موتا کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرما رہے ہیں آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر عبداللہ ابن رواحہ کو اپنا امیر متعین کر دینا، عبداللہ ابن رواحہ اپنا جھنڈا پکڑیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ جعفر ابن ابی طالب کو جھنڈا دے دینا، ان کو بنا دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اپنا جھنڈا زید ابن حارثہ کو دے دینا، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو کوئی آدمی تم مشورہ کر کے متعین کر لینا اور ان کو آپ کا امیر بنا دینا۔ چنانچہ مشورے سے خالد ابن ولید کو اپنا امیر بنایا اور ان کی کارکردگی میں وہ فتح حاصل ہو چکی۔ یہ کیا طاقت تھی، کیا چیز تھی؟ روح جب اللہ کے تابع ہوئی تو اتنی پاکیزیت بتلا دی کہ 3 آدمی شہید ہو گئے نے، چوتھا آدمی پوری کارکردگی کے ساتھ اپنے لشکر کو فتح کر کے اپنے گھر پہ لے کر کے آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور عراق میں ساریہ ابن جبل اپنے لشکر کو لے کر کے لڑ رہے ہیں، اور ادھر حضرت عمر جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، پہاڑ کی جانب دیکھو لشکر آ رہا ہے۔ تو وہاں پر حضرت لوگ دیکھ رہے ہیں مدینہ میں مسجد میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عمر بیچ خطبے میں یہ جملہ بول رہے ہیں۔ تو جب وہ قافلہ واپس آیا تو کہا کہ جمعہ کے وقت میں آپ کو کوئی آواز آئی تھی؟ کہا عمر کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب میں لشکر آ رہا ہے کافروں کا، اس طرف آپ کنٹرول کر لینا۔ تو یہ روح کی پاکیزگی کا جب تعلق ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر کنٹرول کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر چکے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے کہا وہ اعلان کر دو کہ لوگ حج کے لیے آ جاوے۔ ابراہیم کہتے ہیں اللہ کیسے لوگ آئیں گے؟ کہا تیرا کام ہے اعلان کر دینا، پہنچانا میرا کام ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا، ہم نے نہیں سنا، لیکن وہ پاکیزگی اور وہ طاقت کہ آج تک انسان اس کعبۃ اللہ کی حج کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے کانوں میں یہ بات پہنچا دی۔ ایک صحابی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں اپنے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، نصاب کا، میرے پاس کیا مال ہے؟ کہا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے۔ حضرت نے فرما دیا یہ کیا طاقت تھی کہ روح کی پاکیزگی جب ہوئی تو اللہ نے اس طاقت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، پوری دنیا کو تابع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رات میں خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ فجر کی نماز پوری ہوئی، اور فجر کی نماز پوری ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، تو ایک کھمبے کے سامنے پاس بیٹھ کر کے آپ نے ٹیک لگائی اور ٹیک لگا کر کے کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، اس میں سے سب کو ایک ایک کھجور تقسیم کیا۔
حضرت علی نے بھی ایک کھجور لیا. حضرت علی نے سوچا کہ بڑا لذیذ ہے، ایک کھجور حضور سے اور مانگ لوں، لیکن کہا کہ نبی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے گی، مجھے اور نہیں مانگنا چاہیے. یہ خواب حضرت علی نے دیکھ لیا. دیکھنے کے بعد صبح ہوئی، دیکھا کہ حضور تو دنیا سے پردہ فرما چکے. یہ خواب میں نے دیکھ لیا. فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر نماز سے فارغ ہوئے. جس طرح خواب میں دیکھا اسی طرح حضرت عمر کھمبے کے پاس بیٹھ گئے. کھجور کا ٹوکرا لایا گیا، حضرت علی نے کھجور تقسیم کیا. حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا ایک کھجور دے دیتے مجھے. کہا کہ وہاں پر تو خواب میں تو نبی کی گستاخی کا خیال تھا، یہاں پر تو عمر ہے، میرا ساتھی ہے، میں مانگ سکتا ہوں، چلو مانگ لوں. حضرت عمر سے کھجور مانگنے کے لیے گئے. ایک کھجور آپ مجھے دے لیتے. حضرت عمر نے فرمایا اگر وہ خواب میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور مانگ لیتے تو ابھی میں بھی آپ کو دوسرا کھجور دے دیتا. یہ روح کی طاقت. خواب دیکھتا کون ہے نہ تعبیر کون بتلا رہا ہے. دیکھتے ہیں حضرت علی خواب ہے، اور وہ روح کی پاکیزگی پر حضرت عمر بتلا رہے ہیں کہ آپ نے علی کھجور کو محمد کے پاس نہیں مانگا ہے، نہیں ملے گی. تو خلاصہ کلام یہ کہ انسان کو طاقت رب العالمین نے بہت دے رکھی ہے کہ انسان ادھر دعا کرے نہ ادھر پہاڑ اس کے کنٹرول میں آ جاوے، ادھر دعا کرے نہ دنیا کی طاقتیں اس کے کنٹرول میں آ جاوے. آج ہم سب چلا رہے ہیں لیکن ہم نے جسم پر محنت کی، روح پر محنت نہیں کی، اور ہم چلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا اور کس لیے ہو رہا ہے، اور ہم چلاتے ہیں اور ہمارا کام نہیں بن پا رہا ہے. اگر روح پر کام ہو گیا، اس روح کو رب العالمین کے تابع کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی. تو میں نے شروع بات کی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ یہ جو طاقت ملی ہے انسان کو ایک روح کے بل بوٹے پر، لیکن جیسے ہی انسان کی روح جدا ہو جاتی ہے وہ طاقت اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اصل چیز اور جو بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کی بنائی ہے وہ انسان کی اپنی روح ہے. اسی روح کے بل بوٹے پر اس نے پوری دنیا کو مسخر کیا ہے. تو جسم کو سنوارا تو دنیا نے اس کو تابع بنا لیا، اور جس نے اپنی روح کو سنوارا تو اس روح والے نے پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روح کو رب العالمین کے حوالے کر دیں. میں نے یہ بات کہی تھی کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آخر روح کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت کیا، انسان اللہ اور روح میں کیا جوڑ ہے. تو جوڑ اس کا یہ ہے کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جس طریقے سے میں دکھتا نہیں نہ پوری دنیا پر میری حکومت چلتی ہے، تیری روح بھی کسی کو دکھتی نہیں، اگر تو تیری روح کو میرے تابع کر دے تو تیری حکومت بھی پوری دنیا پر ہوگی. تو ادھر ہاتھ اٹھائے گا نہ دوسری طرف تیرے کام پورے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.